اللہ عز و جل بات کراتے کیا جانور کو؟ اللہ ہر بات پر قادر ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کراتا ہے. اللہ نصیحت کیسے بھی پہنچاتا ہے. کہا اس نے کون ہو تم لوگ؟ جانور نے کہا، تمیم داری نے پوچھا کون ہے تو جانور کو؟ تو جانور نے کہا میں جاسوس ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں جاسوس ہوں. تمیم داری نے پوچھا کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا اندر چلو اس اندھیرے میں، وہ ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہ کیوں انتظار کر رہا تھا؟ یہ مشیت الہی تھی ان کا دجال سے ملنا. وہ کہتے ہیں اندر ہم تیزی سے چلے، تمیم داری ہم تیزی سے اندر ویران جگہ پر چلے. اور تمیم داری نے کہا پھر ہم تیز سے چلتے ہوئے اندھیرے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا جو زنجیروں سے زمین کے اوپر لٹا کر قید کر دیا گیا تھا، جکڑ دیا گیا تھا. وہ جکڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے کی زنجیروں سے باندھی ہوئی تھی. ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میرے بارے میں تم بتا کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تمیم داری کہتے ہم نے اس آدمی سے کہا ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، موجیں جوش مارنے لگی، ہم سہارے کے لیے کنارے پر آئے، وہ باہر بھرے ہوئے جانور، بالوں والا جانور ملا، اس سے ہم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جاسوس ہے. کہا کس کا جاسوس ہے؟ تو تیرے پاس بھیجا دیا. تو کہتا ہے جو انسان بندھا ہوا ہے. اچھا تو تم لوگ وہ ہو؟ تو وہ پوچھتا ہے موجود آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر کا مستحق ہے. سو ہم جلدی سے تیرے پاس آ گئے اور ہم تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں. کس کو؟ لیٹا ہوا ہے جو ہے اس کو. پھر کہا اس آدمی نے، کون سا آدمی؟ جو لیٹا ہوا تھا، جگڑا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے شام کے نخلستان کی خبر دو. پوچھنے لگا شام میں ایک نخلستان ہے، اس کی خبر دو، کیا چل رہا؟ ہم نے اس کون سی خبر طلوب ہے؟ اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے؟ شام میں ایک نخلستان ہے، وہاں کیا پھل آنا شروع ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں ہاں وہاں پھل آنا شروع ہو گئے. اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا. مجھے بحیرہ تبریہ کی خبر دو، اس میں پانی رواں دواں ہے. نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے اس بحریہ میں پانی. اس نے کہا قریب ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے زغر شام کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پانی موجود ہے. کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا شام کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اس طرح کئی سوال پوچھنے لگا. پھر اب سوال پوچھتا ہے، سو دیکھیے اللہ کی مشیت پہ حمد بیان کیجئے. اس نے پوچھا مجھے عرب کے نبی کی اطلاع تو دیو، عرب کے نبی کی اطلاع تو دو. تمیم داری ہیں وہ آ چکے ہیں. وہ پوچھتا سا ایک شہر ہے، اس کی ایک بستی ہے جس کا نام اسپہان ہے. کیا جس کا نام؟ اسپہان. اسپہانہ ٹی بولتے تھے کہ چائے کی پتی. ایران کا شہر ہے وہ. یہ شہر ہے، وہ بستی ہے. آگے آئے گا. کہا دجال اسپہان کے علاقے یہودا سے نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. کتنے یہودی ہوں گے؟ یہاں تھوڑا رکیے. یہودی کس کا ساتھ دینے والے ہیں؟ اس کے فتنے میں. اور آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں بالاں کٹانے میں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ زمانہ ایسا آئے گا جب ہاتھ در ہاتھ تم ایک لوگوں کے پیچھے دوڑو گے، بالش در بالش تم ایک لوگوں کے پیچھے دوڑو گے، حتیٰ کہ وہ کسی جانور کی بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ افسوس ہوا آپ نے کئی نوجوان بچوں کو دیکھ کر اوپر کٹورا پہنا لے رہے ہیں، نیچے کے پورے چھلا لے رہے ہیں. یہ یہود کی کٹنگ کا طریقہ ہے. نوجوان بچوں کو دیکھو باس خوش جا رہے ہیں، آپ داڑھی چھوڑ لیا بچہ، انہیں داڑھی کے ساتھ مچھی بھی چھوڑ رہا. اور داڑھی اس وجہ سے چھوڑ رہا انہیں، جب تک داڑھی نہیں چھوڑا 30 دن رمضان کی عید کی رات کو جا کے چرپٹے نہیں مار سکتا ہے. داڑھی رہی تو تھوڑا چرپٹ یاد ہے، ادھر 3 چرپٹے ادھر 3 چرپٹے نیچے 3 چرپٹے. یہ مکاری کے ساتھ داڑھی چھوڑ رہے ہیں آپ. سنت کے ساتھ مزاح مت کریے. چھوڑنا ہے چھوڑو، نہیں چھوڑنا ہے جب توفیق ہوئی جب چھوڑو، نہیں جب توفیق ہوئی جب چھوڑو. بولے نا کب ہوتی کی توفیق دیکھا جائیں گا. قدم آگے بڑھانا پڑتا. انشاءاللہ عہد کر لیجئے جتنے لوگ یہاں پر سپاٹ ہے، اللہ عز و جل جو کوئی اسلام ہے
दाढ़ी छोड़ने की नीयत कर ले, अल्लाह उसकी जिंदगी में खैर और बरकत दे दे। कितने जने छोड़ने वाले, जरा हाथ उठाइए। बारकल्लाह। छूटे हुए छे, नए छूटे से वाले, नए छूटे से वाले, नए छूटे से वाले, नए छूटे से वाले, बारकल्लाह। नए छूटे से वाले, आप नए छूटे से वाले, बारकल्लाह। औरतें भी अहद कर लीजिए, आपको छोड़ना ही छे। क्या छोड़ना है? आंखों के ऊपर के बाल, उसका भी अहद करो। अल्लाह ऐसी औरतों को भी जिंदगी बरकत दे दे। देखिए जिंदगी टर्निंग पॉइंट होते चीजें, एक सुन्नत टर्निंग पॉइंट होती है, आप याद रखिए। वल्लाही एक चीज की आप कुर्बानी दे दिए, आसान कर देता आपके लिए दूसरी चीजों को लिए। अरे भाई जब मैं इतना फिक्रमंद था, चिकना चपाट पानी गिरा तो ऐसा बहना, बस जिलेट पिलेट क्या क्या की इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इतनी मोहब्बत थी आपको, इतनी मोहब्बत थी, दाढ़ी बनाते खुद कुछ आप सपने सोचते रहते, उन्हों देखेंगे, इन्हों देखेंगे, उन्हों वो समझेंगे, उन्हों फूल फेंकेंगे, उन्हों वो करेंगे। वो सारे सपनों को चुकना चूर करके आप दीन की मोहब्बत में आगे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह आपकी कुर्बानी को जाया नहीं करता। एक चेंज आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है, याद रखिए। अहद कर लीजिए दाढ़ी छोड़ने का, इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिंदगी में मजीद बढ़ के तो हिदायतें आएंगी। दज्जाल 70,000 यहूदी इसका सपोर्ट करेंगे। क्यों? वो यहूदियों का मकसद क्या है? यहूदियों का खाली मकसद है दुनिया पे उनका राज रहना। दज्जाल एक आने वाला है, सबसे बड़ा फितना, पूरी दुनिया उसके फितने में आ रही, तो ये पागला उसके पीछे निकलने वाले हैं। पूरी दुनिया पे गलबा तावल के एक सेकंड में सब खत्म होने वाले, आगे आप पढ़ेंगे। शेख उलमा इकराम ने कहा हकीकत यह है कि बाज हदीस में अस्फहान शहर आया, दीगर शहरों के नाम है, कहा सबकी तरतीब इस तरह है। कहा दज्जाल मशरिब की जानिब में खुरासा में मौजूद अस्बहान की बस्ती यहूदा से खुरूज करेगा, यह तफसील है इसकी। फिर हिजाज की तरफ आने के लिए शाम और इराक के दरमियान रेगिस्तानी इलाके को इख्तियार करेगा। यूं तमाम अहादीस का मफहूम एक है, अलग अलग नाम पढ़ने से कंफ्यूज न होना। बात शहर का नाम है, बात बस्ती का नाम है, वहां से दज्जाल निकलने वाला है। कौन सपोर्ट करने वाले हैं उसको? यहूदी सपोर्ट करने वाले हैं। हम क्यों हासिल पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, असल क्यों पढ़ रहे हैं? जो सुन्नत में बयान किया गया अकीदा दुरुस्त करने, वैसी मानेंगे, आपको मैं आगे बताऊंगा। अल्लाह के नजदीक दज्जाल की हैसियत। अगला टॉपिक है दज्जाल की शक्ल व शबाहत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी भी दुनिया में आए उसने अपनी कौम को काने झूठे से डराया। उसकी शक्ल की पहली सूरत यह है कि वो काना है, दो आंख है, लेकिन एक आंख से उसको दिखने वाला है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल दाएं आंख से काना होगा। दाईं आंख यानी राइट साइड की, मतलब बाईं भी है उसको, दाईं आंख से काना होगा। उसकी आंख क्या है? गोया फूला हुआ अंगूर, मोटा अंगूर आ रहा, देखिए लाल कलर का फूला हुआ अंगूर। क्या मिसाल देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसी है उसकी आंख, इस वजह से काना है वो। कहा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है, दज्जाल काना है उसकी दोनों आंखों के दरमियान। कितनी आंखें दज्जाल को? दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जे करके फरमाया काफारा, और उसे हर मुसलमान पढ़ ले सकेगा। लेकिन दज्जाल की पेशानी पर आंखों के दरमियान जो काफिर लिखा होगा, दज्जाल उसे कभी नहीं मिटा सकेगा। यह निशानी है मोमिनीन के लिए। अरे इसी के फितने से डराया जा रहा था, वो काफिर पढ़ के उसके दूर हो जाएंगे, लोग उसके फितने के करीब हरगिज़ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ सकेगा, ईमान वाला नहीं होगा, या जिसको गुमराह होने का है, वो दज्जाल के फितने में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, अब सुन लीजिए। दज्जाल एक इंसान है। क्या है दज्जाल? एक हदीस पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। फातिमा बिनते खैस रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तमीमदारी की हदीस करते हुए कि कहा मैं जासूस हूं। उन्होंने कहा किसका जासूस है? उसने कहा उस आदमी का। किसका? और तमीमदारी जाके क्या बोले? हमने बड़े इंसान को देखा। किसको देखा? तो दज्जाल एक इंसान है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों के जरिए जंजीरों में जकड़ा के रख दिए, नामालूम जजीरे पे। एक आंख से काना है, दो आंख के दरमियान काफिर लिखा है। उसकी खुरूज होना, जंजीरें टूट के निकलना, वो अल्लाह के हुक्म से जमीन पे फिराते
چلاتے پھریں گا, لوگوں کو دھوکہ کہے گا, لوگ اسے رب مان لیں گے, کیا کیا دھوکہ ہے وہ آگے پڑھیں گے. لیکن انسان ہے نہیں ہے دجال. ہر نماز میں اس کو یاد کرنا ہے اپنے کو, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مانگ رہے ہیں تو اس کا فتنہ بہت ڈینجر ہے, اسی لیے ہم کو پناہ مانگنا سکھایا گیا. جتنا زیادہ آپ یہ دعا پڑھتے رہیں گے, آپ کی جنریشن تک یہ دعا پاس آؤٹ ہوتی رہے گی, اس دعا کو چھوڑنا نہیں. ہماری آنے والی نسل ہو سکتا ہے دجال کے کچھ فتنے پہلے سے شروع ہو جائیں. علماء کرام نے لکھا ہے دجال ظاہر ہونے کے کچھ فتنے اور بھی ہیں, انہیں آنے سے پہلے کچھ فتنے دنیا میں بتا دیے گئے, یہ ہونے والا ہے انہیں آنے سے پہلے, وہ کیا ہونے والے آگے پڑھیں گے. لیکن یہ سبجیکٹ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقیدہ رکھ لیں کہ دجال انسان ہے. کیوں؟ وحید الدین خان نام سے ایک بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے, ہے ابھی بھی نو, ای ٹی وی پہ آتے دیکھے, لمبی داڑھی شالوا لپٹ لے کے. ان کا عقیدہ یہ ہے دجال انٹرنیٹ ہے, دجال ریڈیو ہے, دجال ٹی وی ہے, دجال موجودہ زمانے کے فتنے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دجال انسان ہے. ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ ہے انہیں, پھر دجال انٹرنیٹ پہ ڈال کے دیکھ رہے ہیں, ہم قرآن کی کیا دیکھ رہے ہیں نا, کیسی کیسی باتیں. اس لیے یہ قرآن قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہ, لوگ یہیں سے پٹری بدلتی. یہ 4 نشانیوں کو لے کے لوگ اپنی پٹری بنے, جس میں سے 2 بڑے اہم ہیں, خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام. دجال انسان ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. نامعلوم جزیرے میں جکڑا ہوا ہے, قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے خروج کی اجازت دیں گے انسانوں کو آزمانے کے لیے. کیوں آزمانے کے لیے؟ قیامت کی کئی نشانیاں, بڑی نشانیاں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں, چھوٹی نشانیاں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں, لیکن کئی نشانیاں قیامت کی ایسے جو انسانوں کو آزمانے کے لیے بھیجی جائے گی. کس لیے بھیجی جائے گی؟ آزمانے کے لیے. اس میں سے ایک دجال ہے. دجال بے اولاد ہوگا, یعنی اس کی کوئی اولاد ہونے والی نہیں ہے, وہ اکیلا انسان دنیا میں فتنہ مچائے گا. دجال اپنے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر لفظ کو ہرگز مٹا نہیں سکے گا. دجال کے پاس, اب کیوں کہا جا رہا دجال کو دجال؟ بہت زیادہ جھوٹا. مسیح دجال, اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی, ظاہری, وہ نہیں کہا اس کے پاس ظاہری جنت بھی ہوگی ظاہری جہنم بھی ہوگی. لوگ دھوکے میں آ کر جنت میں داخلے کی کوشش کریں گے مگر وہ جہنم ہوگی, لیکن ایمان والے اسے پہچان لیں گے, جو اس کی آگ ہوگی حقیقت میں جنت کا معاملہ ہوگا. انتہائی دھوکہ دینے والا, اللہ تعالیٰ بڑے پاورز اس کو دینے والے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہوگا دجال کے ظہور کے بعد کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا. لوگ دجال کی نشانی یہ ہے دجال زمین پر ظاہر ہو جائے گا, اب ایمان لانے والا کوئی ایمان لانا چاہے گا, دروازے بند ہو گئے ایمان کے, دروازے بند ہو گئے توبہ کے. کسی کافر کو ایمان لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا اس وقت تک موقع ہے جب تک کہ دجال نہیں نکلا. دجال نکلنے کے بعد, سورج مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ کے دروازے بند, ایمان لانے کے بھی دروازے بند. دجال کے خوف سے ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہے, رضی اللہ عنہ پوچھا عائشہ کیوں روتی ہے؟ فرمایا دجال یاد آ گیا تھا اس لیے رو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جان لے, اگر دجال میری زندگی میں خروج پایا تو ساری امت کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا, میں اس کا مقابلہ کروں گا. لیکن اگر وہ میرے بعد خروج پانے والا ہے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے, خبردار اس سے دھوکہ نہیں کھانا. وضاحت کر دی. دجال دھوکے باز ہے, ظاہری جنت ہوگی ظاہری جہنم ہوگی. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, لوگوں کو ایمان سے پھیرے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مسلمانوں کو نصیحت کر دی. کیا نصیحت کر دی؟ آگے نصیحت. دجال کے زمانے میں جتنے مسلمان ہیں ان تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر دی, خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا. حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے دور رہیں. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی دجال کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے, لیکن جو شہبے کی چیزیں دے کر اسے بھیجا گیا ہے, جو شک کی چیزیں دے کر اللہ اسے لوگوں کو آزمانے والا ہے, جنت کو دیکھ کر جہنم کو دیکھ کر ظاہری, اور اس کو خدائی جو سو بارش برسانے والا ہے اناج اگانے والا ہے, لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو اس کی پیروی ہی کر کر
رہ جائیں گے. لہذا اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے, مسلمان کو نصیحت کر دی گئی, دجال کے زمانے میں جب تم سنو دجال نکل گیا, خبردار اس کے سامنے نہیں جانا. اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے رہو, اس علاقے میں مت جاؤ جہاں پر دجال آیا ہوا ہے. زمین کا سب سے بڑا فتنہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان سے تبدیل ہو سکتے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے, آمین. دجال کا لشکر, دجال کا اصل لشکر یہود ہوں گے. کون ہوں گے اس کا لشکر؟ یہود ہوں گے. اور یہود کا لشکر اپنے لوگاں بنے ہوئے آج کل, جیسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. انہیں اس کے بالاں جیسے اپنے بالاں ویسے, اس کے کپڑے ویسے اپنے کپڑے ویسے. انہیں ہیپی اینیورسری منانی ہے, ہیپی اینیورسری منانی ہے. انہیں ہیپی برتھ ڈے منا لیا, نانی بولے نہیں پہلی برتھ ڈے ہے تو منا لینا نا, نانی نانا کیکاں لے کے آ رہے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ماشاء بنائے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. کون سے شہر کے؟ آج بھی ایران میں یہودی رہتے. آپ کئی دفعہ دیکھے ہوں گے ایران کا پریزیڈنٹ یہودیوں کو گولتے رہتا. خمینی کیا بولا تھا؟ ہر ایرانی ایک ایک چلو پر پانی ڈالے تو اسرائیل ڈوب جاتا بول کے ڈبا دینا تھا. اب تک یہ پورے ملے ہوئے ہیں, یہود اور شیعہ آپس میں ملے ہوئے. آپ یاد رکھیے, یہ دجال کے چیلے یہ بھی دجال ہیں, جھوٹ بولنے والے, دنیا کو دھوکہ دینے والے. زمانے سے آپ سنیں گے اخباروں پر اگر آپ کی نظر ہے ایران اور اسرائیل کی نظر جنگ نظر آتی ہے. آج تک نے لڑے, بازوک ہے, ایک میزائل مارا انہیں تو ختم ہو جاتا. بولے کب مارے؟ ہرگز نہیں مار سکتے. تم اور انہوں یہ مل کے دھوکے باز لوگ ہیں, کفار ہیں. یہ شیعہ بھی کفار ہے, یہودی بھی اسلام کے دشمن ہے, مسلمانوں کے دشمن ہے. سیریا کے اندر کس نے مسلمانوں کو مارا آج تک؟ ایران مل کر مارا, شیعہ مل کے مارے, رافیدی مل کر مارے. جتنے یہ شیعوں کے گروپ ہے, بشر الاسد کو جتنا سپورٹ ملا ایران سے ملا. ہماری باتیں نہیں ہے, یو این کی باتیں, یونائٹڈ نیشن کی باتیں. دنیا اس بات کو جانتی ہے معصوم سیویلینز کا, دہشت گردوں کا قتل تم کرے ہوں گے, اس سے ہم کو پرواہ نہیں. زمین دہشت گردی مچا رہے تھے, لیکن معصوم مسلمانوں کو جو سیریا میں قتل عام ہوا, یہ سب کے سب شیعہ مل کے ایران اور دیگر علاقے قتل کیے. یہودیوں کے ساتھ مل کر, فرانس کے ساتھ مل کر, یو ایس کے ساتھ مل کر, فرانس اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل عام جو کیا گیا وہ شیعہ اور یہودی مل کر کریں. شیعہ کسی لحاظ سے مسلمان نہیں ہو سکتے, کافر ہے, اللہ یہ کہ جو اس میں مسلمان ہیں علماء کرام بہتر جانتے ہیں, لیکن اکثریت شیعہ کی کافر ہیں. کیوں؟ آگے پڑھیں گے. قرآن ایک بات جان لیجئے, قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 10 پارے اور ہیں کسی کے پاس. جو یہ سمجھتا ہے قرآن انکمپلیٹ ہے, کافر ہے مسلمان ہے, دشمن ہے مسلمانوں کے. ان سے تعلقات تمہاری جگہ ہم ہماری جگہ, نہ دعوتوں میں بلائیں گے نہ دعوتوں میں جائیں گے, کچھ نہیں. ان سے خیر خواہی نہیں ہو سکتی. انسانیت کا معاملہ اپنی جگہ ہے, ملک میں ایک رہتے ہیں اپنی جگہ ہے, لیکن ان کے عقائد سے نفرت ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. ان کے ساتھ مار پیٹ نہیں کریں گے, ان کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے, لیکن ان کے عقائد ہم پسند نہیں رکھتے. ظالم, آپ کبھی آ کہتے ہیں ہم ریزلانگ پرانی منڈی میں اتنے برے گالیاں دیتے ہیں کفار. کہنے لگا, ایک ظالم میں اپنی کانوں سے سنا کافر کی بات ہو, کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں آتی ہیں اور حدیث میں ملتا ہے اے فاطمہ کہاں گئی, اے فاطمہ کہاں گئی, اے فاطمہ کہاں گئی. کافر کہنے لگا ظالم ذلیل کہ صرف فاطمہ کا ذکر ہے, رقیہ زینب کہاں مر گئے تھے, ایسا کہنے لگا کتا. لعنت ہو اس پر اللہ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں. اس کے حق میں ہدایت تو اللہ ہدایت دے. ظالموں سے بچ کرنا, بہت مکار, بہت فریبی, صحابہ کو گالی دینے والے, اما عائشہ کو گالی دینے والے, اور یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے 1000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. کیوں نکلیں گے؟ انہیں سمجھیں گے دجال جہاں جانا وہ اپنی ہوا مارتے رہو, پھرتے رہو, دھوم مچاتے رہو, فساد مچاتے رہو, دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. اب کیا ہوگا؟ دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو کہا گیا اس کے سامنے نہ جانا. پھر کیا کہا؟ دجال جب نکلے گا لوگ خوف سے پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے. دجال سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. کس کا دعویٰ کرے گا؟ لوگ اس کو نبی. پھر دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. کس کا دعویٰ کرے گا؟ لوگ اس کو خدا بھی مان لیں گے, لوگ ایمان سے نکل جائیں گے.
دجال مکہ اور مدینہ کی سمت بڑھے گا دنیا میں فتنہ مچاتے ہوئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے بارڈر پر فرشتے کھڑے ہوں گے جس کو دیکھ کر دجال اندر داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں پھرے گا۔ دجال کتنے دن دنیا میں پھرے گا؟ 40 دن دنیا میں پھرے گا۔ 40 دن میں ایسا پھرے گا، دجال کے 40 دن کا سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے سال کے برابر؟ 1 ایئر۔ 1 ایئر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1 سال کی نمازوں کا کیلکولیشن کر کے پڑھنا؟ کہا 1 سال کی نمازوں کا کیلکولیشن کر کے پڑھو اس ایک دن میں۔ اتنا طویل دن ہوگا، کیسی وہ کیفیت ہوگی اس زمانے کو علماء کرام کیلکولیشن کر لیں گے، مسلمان کیلکولیشن کریں گے، اپنی نمازوں کو ادا کر لیں گے۔ لیکن سمجھیے کہ اللہ فتنے سے آزما رہا اور اللہ ہم کو بچا لیا اس سے، اس زمانے میں نے بھیجا، اللہ کا شکر ہے۔ جس کسی مسلمان کو اللہ بھیجنے والا ہے اللہ آگے، اور ہم کو بھی دجال کے فتنوں سے بچا لے، کیونکہ ہمیں ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے بچنے کی تعلیم دی گئی، تو کچھ نہ کچھ ہوں گے اس کے اثرات، کچھ نہ کچھ ہوں گے اس کے جس سے ہم ابھی بھی بچتے ہوں گے۔ کہا دجال کے مقابلے میں سخت لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور دجال دمشق کے قریب، ملک شام کے قریب پڑاؤ ڈالے گا 70,000 فرشتوں کے ساتھ، 70,000 یہودیوں کے ساتھ۔ ہوگا یہ دجالی لشکر زمین پر پھرے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 جو ڈیز ہیں وہ ہر 37 ڈیز 24 گھنٹے کے برابر کے حساب کا ہوگا، جیسا آج ہے۔ فتنہ مچا رہا، لوگوں کو بھٹکا رہا، گمراہ کر رہا، لیکن ایمان والے بچ جائیں گے، اللہ ایمان والوں کو بچا لے گا۔ اب جیسے یہ بچیں گے ایمان والے، یہی دور ہوگا جو دور میں مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ یہی دور میں کون ہے؟ دجال۔ یہی دور کس کا ہے؟ ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ یہی دور ہوگا مہدی علیہ السلام دمشق کی مسجد جس کو مینار بیضاء ہے، وہاں پر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے رافعو کا کیا کرے؟ اٹھا لیا، روح اٹھائے جسم اٹھائے، روح اٹھائے جسم اٹھائے، تو روح ایچ ہے، روح اٹھائے جسم اٹھائے، جسم اور روح سمیت اٹھائے۔ جتنے نئے نئے فرقے دنیا میں آئے سب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گمراہ ہوئے۔ قادیانی فرقے کا نام سنے قادیانوں کے بارے میں؟ ان کی پوری اصل عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کیسا آنے والے ہیں؟ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ کیا ہے؟ پیدا ہو کر آنے والے نہیں ہے، پیدا ہو چکے، نزول ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 555 ہوٹل میں بیٹھے ہوا، پاکستان دیگر ملکوں میں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، ایسے کئی جھوٹے دجالہ نکلے جو اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ کیوں؟ اللہ پڑھ لیے تھے وَرَافِعُ کا قرآن کی آیت۔ رافیو کا مطلب یہ ہے اٹھا لیے۔ کیا اٹھا لیے؟ روح اٹھا لیے، جسم یہیں چھوڑ دیے۔ اور کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، معلوم آپ کو؟ قادیانیوں کے حساب سے کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ان کو اٹھا لیے۔ اب قیامت سے پہلے آنے والے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، آنے والے تھے نہیں آنے والے؟ آنے والے ہیں، تو وہ ڈالے۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ عیسیٰ ہے جو قیامت سے پہلے آنے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام۔ پیلی کلر کی ایک قرآن کا ترجمہ بٹتا دیکھیے مولانا وحید الدین خان کا، کبھی نہ لینا، اس میں لکھے ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ چھپی کہاں پر؟ جیروسلم اسرائیل میں چھپ کے آئی، گولکنڈا میں اپنے دائیاں بانٹ رہے ہیں 20-20 روپے میں، کبھی مت بانٹی وہ قرآن، اس میں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے بول کے لکھے ہوا ہے۔ اور یہ لکھے ہوا دیتا اینڈ وین یو ٹک مائی سول، جب تو نے میری روح لے لی، روح لے لی تو جسم کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے۔ قادیانی، یہودی، عیسائی، یہ گمراہ فرقے، یہ سب کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ ہمارا عقیدہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح سمیت اٹھا لیے گئے، پیدا ہو کر آنے والے، نازل ہو کر آنے والے۔ پہلی دلیل یہ قادیانیوں کو چیلنج اس سے پہلے بھی دیے، اس ویڈیو کے ذریعے بھی چیلنج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرا، وہ عیسیٰ جو قیامت سے پہلے آنے والے وہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اور اگر اس کا نام عیسیٰ بھی ہے تو نہیں، عیسیٰ بن چراغ بی بی ہے، اس کی اماں کا نام چراغ بی ہے۔
ईसा बिन मरियम है जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए, पैदा होकर नहीं आएंगे, नाजिल होकर आएंगे। कैसे आएंगे? नाजिल होकर आएंगे। लिहाजा सब बातिल फिरके खत्म हो जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को ढाल बनाकर अपने अकीदों, अपनी दुकानों को चमकाने की कोशिश किए, लेकिन कुफ्र का फतवा उन सबके ऊपर लग गया। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर आएंगे मीनारे बैदा के पास, दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद यहां से ईसा अलैहिस्सलाम की 7 साल के खिलाफत का दौर शुरू होगा। कितने साल के? 7 साल के। तो क्या 40 साल रहने वाले हैं? तो उलमा ने इस तरह समझा, जब ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया तब उनकी उम्र 33 से 34 के दरमियान थी। कितनी थी? 33 से 34 के दरमियान। नाजिल होने के बाद 7 साल रहेंगे। कितने साल? 33 और 7 कितने हो गए? 40 साल जो रहेंगे वो इस एतबार से हैं। 7 साल आपकी खिलाफत का दौर चलेगा, अमन व अमान। हत्ता के हदीस में आप पढ़ेंगे ऐसा जमाना शेर भेड़ बकरियों के सामने से गुजरेगा मगर खाएंगा नहीं। लोग अपनी टोकरियों में ज़कात डाल के फिरेंगे, ज़कात लेने वाला नहीं। माल की फरावानी, रिस्क की फरावानी, दिलों से कीना कपट निकल जाएगा, भाई भाई बनकर फिरेंगे, जानवर दरिंदे भाई भाई बनकर एक साथ फिरेंगे। लेकिन अमन व अमान का 7 साल होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नाजिल होकर। कहा, हदीस सुने, ईसा बिन मरियम को भेजेंगे और दिमिश्क शाम के मशरिकी हिस्से के सफेद मीनार के पास जर्द रंग के 2 कपड़ों में मलबूस 2 फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथों को रखे हुए, उनके हाथ किसके ऊपर होंगे? फरिश्तों के बाजुओं पर उतरेंगे। जब वो सर झुकाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि खतरे टपक रहे हैं, और जब सर उठाएंगे तो मोती की तरह खतरे ढलकते नजर आएंगे। उनकी सांस की हवा जिस काफिर तक पहुंचेगी वो जिंदा ना बचेगा। अल्लाह अकबर, क्या मौजज़ा है! ना बचेगा, जबकि उनकी सांस हद निगाह तक पहुंचेगी। मद्दिल बसर, जहां तक नजर जाती वहां तक सांस छोड़ सकते वो, जड़ काफिर मर जाएगा। फिर इब्ने मरियम दज्जाल का पीछा करेंगे। मुकाम लुद, जहां मिलिट्री एयरबेस इजराइल का, मुकाम लुद के दरवाजे पर उसे पकड़ लेंगे और उसे कत्ल कर डालेंगे। नाजिल होकर आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया कैसा होगा? कहा, मैं सोया हुआ ख्वाब में देखा। किसने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं काबे का तवाफ कर रहा था। नबी का ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से वही होता है। एक साहब जो गुंदुम गो थे और उनके सर के बाल सीधे थे और सर से पानी टपक रहा था। तसव्वुर करिए, ख्वाब में क्या टपक रहा था सर से? नाजिल होकर आएंगे जब भी क्या टपकेगा? ये सदाकत है दीन की, ये सच्चाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान और आपके कलीम और अल्लाह के दीन की। टपक रहा था, पर मेरी नजर पड़ी। मैंने पूछा, ये कौन है जो तवाफ में है? मेरे साथ मौजूद लोगों ने बतलाया, ये हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम है। उनका हुलिया बताया गया वही की शक्ल में जो ख्वाब में आई थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नुज़ूल का वक्त क्या होगा? हदीस, नमाज फजर पढ़ा रहे होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उस वक्त नाजिल होंगे। इमामत की दावत दी जाएगी, वो कहेंगे आप इमामत करिए, उनके पीछे इमामत करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुशहाली व अमन का दौर होगा। हदीस सुने, कहा, जो ऊंटों को छोड़ दिया जाएगा उनसे काम नहीं लिया जाएगा। अदावत, बग़्ज़ और हसद खत्म हो जाएगा और माल की तरफ लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन कोई शख्स माल लेने की रजामंदी नहीं होगा। नहीं है भाई, हमारे पास खुद बहुत है। ईसा अलैहिस्सलाम आदिल इमाम और मुनसिफ हुक्मरान की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, सुलह व सलामती को लौटा देंगे, तलवारें दरंतियां बंद कर दी जाएगी, हर जी जहर चीज का जहर खत्म हो जाएगा, आसमान पर रिस्क उतारा जाएगा, जमीन अपनी बरकत निकालेगी, हत्ता के बच्चा सांप के साथ खेलेगा और वो बच्चे को ढसेगा नहीं, और भेड़ बकरियों के साथ चरेगा लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और शेर गाय के साथ चरेगा लेकिन गाय के ऊपर हमला नहीं करेगा। इतना अमन, इतना अमन, इतना अमन का जमाना किसका? ईसा अलैहिस्सलाम का। सिर्फ 7 ईयर से ही, सिर्फ 7 साल ऐसे होने वाले हैं, होगा ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना। ईसा अलैहिस्सलाम हज या उम्रा में से कोई एक चीज करेंगे। उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा अलैहिस्सलाम रोहा की घाटी से हज या उम्रा या दोनों के लिए तलबिया कहेंगे।
عمرہ حج سے پہلے عمرہ ہوتا، دونوں کے لیے تلبیہ کہہ سکتے ہیں. اللہم لبیک حجن کہیں گے تو عمرہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا. اللہم لبیک عمرتن بھی کہہ سکتے تو عمرہ بھی ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مدت کا قیام، وفات، نماز جنازہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے، 33 اور یہ 7. یہ علماء کرام کی ایک رائے ایسی ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے. کیا کریں گے؟ شادی کریں گے، اور شادی کرنے کے بعد آپ کو بچے ہوں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا 7 سال کی خلافت کے بعد انتقال ہوگا، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں آج بھی ایک جگہ خالی ہے، آپ علیہ السلام کو وہاں پر دفن کیا جائے گا. قادیانی یہ بولتے کشمیر میں ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے. مدینے میں مسجد نبی کے احاطے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، جس حجرے میں ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، انہی کے بازو کو درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے سے پہلے کس کا زمانہ تھا؟ مہدی علیہ السلام کا زمانہ تھا. یہ مہدی علیہ السلام کون ہے؟ آئیے ان کی طرف علم حاصل کریں. ایک فرقہ ہمارے پاس ہے جو مہدی فرقہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام جو قیامت سے پہلے آنے والے تھے، انہوں آئے بھی، انہوں چلے بھی گئے. لہذا ان کا ہے کہ جون پوری نام سے ایک صاحب ہیں، ان کو لوگ مہدی مانتے، اور یہ عقیدہ ہے کہ انہوں آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام کس کے دور میں ہے؟ وہی دور میں کون نکلنے والا ہے؟ دجال. تو اگر مہدی علیہ السلام آگئے، یہ فرقے والے بھائیاں ثابت کرتے ہیں، تو یہ بھی ثابت کر دینے کا عیسیٰ بن مریم بھی نازل ہو کے آگئے. یہ بھی ثابت کر دینا کہ دجال بھی نکل گیا. یہ بھی ثابت کر دینا کہ دجال کو قتل بھی کر دیے. یہ بھی ثابت کر دینا کہ ایمان بھی لے کر آگئے. یہ سب گمراہی کی بات ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ جس کو ہدایت پہ رکھے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لہذا ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھنا. آمین. مہدی علیہ السلام کا ظہور اور صفات. ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ امام مہدی کون ہے؟ نبی ہو نہیں ہے، ایک نیک لوگوں میں سے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اتنا ظاہر رکھیں جن کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آنے والے ہیں. مہدی علیہ السلام میرے خاندان سے ہے. کس کے خاندان سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت سے ہونے والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے. کس کی اولاد سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ کا جو سلسلہ چل رہا انہی کی اولاد سے ہونے والے ہیں. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوڑی پیشانی والا، باریک لمبی ناک والا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جوڑ سے بھر گئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. کتنے سال تک حکومت کرنے والے ہیں؟ یہ بھی 7 سال تک خلافت کرنے والے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دیں گے. یعنی وہ نکلیں گے عام لوگوں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیں گے اور قیامت کی نشانی کے طور پہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. کیسے ظاہر ہوں گے؟ کیسا لوگ پہچانیں گے؟ کیا وہ نشانی ہوگی؟ حدیث آگے پڑھیں گے. ایک فرقہ مہدی ہے، دوسرا شیعہ ہے. شیعوں کا عقیدہ بھی ایک ہی ہے، قیامت سے پہلے ایک مہدی آنے والا ہے جو اس وقت ایک غار میں چھپ کے بیٹھے ہوا ہے. وہ کافروں کا اتنا گندا عقیدہ ہے، جب وہ مہدی قیامت سے پہلے نکلے گا تو 10 پارے لے کر آئے گا جو قرآن کے نعوذ باللہ جو ہے نہیں. ہمارا ایمان قرآن مکمل ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے وہ جب نکلے گا ابو بکر اور عمر کو خبر سے نکالا جائے گا. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، اور عمر اور ابو بکر نے اہل بیت پہ جو ظلم و ستم کیا ہے اس کے لیے وہ مہدی انہیں سزا دے گا. نعوذ باللہ. اتنے گندے عقیدے والے ہیں یہ کافر. مہدی علیہ السلام عام انسانوں کی طرح ہے، عرب کی زمین پر آئیں گے، اہل بیت سے ہوں گے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلے سے جو اولاد ہیں ان کی نسل سے آنے والے ہیں، لمبی ناک والے، عرب کی سرزمین پر. ان کا نام محمد بھی ہوگا. کیا ہوگا ان کا نام؟ محمد ہوگا. ظہور مہدی، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے، مہدی علیہ السلام جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے مہدی ہے بول کے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے سے پہلے لوگ پہچان لیں گے. کس کے نازل ہونے سے پہلے؟
عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے بچے. مہدی علیہ السلام کے لشکر کی کیفیت، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کا ایک نام محمد بھی ہوگا، لیکن محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ الگ ہے، نام کوئی بھی محمد رکھ سکتا ہے، یہ نشانیوں میں سے ہے. فرمایا ان کا لشکر کی کیفیت، حضرت حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب اس گھر یعنی بیت اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی. ایک دشمن ہوگا جو مکہ سے حملہ کرنے والا ہے آنے والے دنوں میں کچھ دن کے بعد، اس لیے سب حالات بن گئے، گانا آ گیا، بجانا آ گیا، عورتیں آ گئے، فلاں آ گئے، سب اندر آ گئے. اب وہ لشکر آنے والا ہے، کہاں حملہ کرنے کے لیے؟ کعبۃ اللہ کے پاس. کہاں طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، سامان ہوگا لڑنے کے لیے. ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیدا مقام پر پہنچیں گے. کون سے مقام پر پہنچیں گے؟ بیدا مقام تک پہنچیں گے. بیدا مقام پر جب پہنچیں گے تو ہوگا یہ، تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. جیسے زمین میں دھس دیا جائے گا انہیں پتا چلے گا یہ لشکر تو اصل میں مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا. تو وہ لشکر جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس حتیم کے قریب میں جو جمع ہو جائیں گے، وہ لشکر سے لڑنے آئے تھے بچنے کے لیے، جیسے دھسنے کی خبر ملے گی وہی لشکر میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام ہوگا محمد، جس کو لوگ جب پہچانے گا رے تم مہدی ہے، کعبۃ اللہ میں ان کے اوپر بیعت کریں گے کہ آپ مہدی علیہ السلام ہیں. حدیث آگے ہے. وہاں ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کے گھر سے نکل کر مسجد حرام لے آئیں گے. مقام ابراہیم اور حجر اسود، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کی بیعت کریں گے. شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے آئے گا، جب وہ بیدا مقام پر پہنچے گا اسے دھسا دیا جائے گا. اس کے بعد عراق اور شام سے علماء و فضلہ امام مہدی کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں گے. کہاں پر کی جائے گی امام مہدی کی بیعت؟ مقام ابراہیم اور حکیم حجر اسود کے درمیانی حصے میں. جب سارا لشکر جمع ہوگا لوگ بولیں گے اچھا آپ ہی امام مہدی ہے. اس وقت کے بڑے جتنے علماء کرام ہوں گے وہ سب تصدیق کریں گے جس امام مہدی کا ذکر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا ہے وہی در اصل میں امام مہدی ہے. لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو خلیفہ مان لیں گے. امن و سلامتی کا دور بھائیوں کو پکارتے یاجوج ماجوج بول کے نہیں پکارنا. یاجوج در اصل میں انسانوں کے خبیلے، ایک آدمی کا نام نہیں ہے. ماجوج انسانوں کے اور ایک قبیلے کا نام ہے. یاجوج اور ماجوج دو انسانی قبیلوں کے نام ہیں. ان میں اتنی زیادہ تعداد، لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس انسان بسے ہوئے ہیں. ذوالقرنین کے زمانے میں ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا. ہم ایمان لائے. کیوں بولیے آپ؟ قرآن میں کہاں پر؟ سورۃ الکہف میں کہہ دیا گیا ان کو بند کر دیا گیا. اب اللہ کی گواہی کافی ہے. بس لوگ بول رہے ہیں گریٹ وال آف جو اس کے پیچھے انہاں چھپے ہوئے ہیں. کیے جا کے اس طرح غیب کی باتوں میں 1/3 ہوگی، 1/3 حصہ میری امت جنت میں رہنے والی ہے. یعنی 1 روپے کے 3 حصے کریے، 1 حصہ ہم جنت میں ہوگے. پھر صحابہ نے سن کر کہا اللہ اکبر. کیا کہا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے امید ہے رب کی ذات سے میری امت جنت کا آدھا حصہ ہونے والی ہے. یہ سن کر صحابہ نے اللہ اکبر کہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال جنت جو داخلہ لینے والی ہے دوسری امتوں پر ایسی ہوگی جیسے ایک سفید بالوں والی گائے ہے. سفید بالوں والی گائے پر ایک کالا بال ہے، وہ ایک کالے بال کی مثال دوسری امتوں کی ہے، اور سارے سفید بالوں کی مثال میری جو جنت میں رہنے والی ہے. اتنی تعداد. اکثریت اس امت کا حصہ انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہونے والے اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یاجوج ماجوج کی شکل کیسی ہوگی؟ وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو کہ دشمن ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ تم ہمیشہ دشمنوں سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، سر کے بال سرخی مائل ہوں گے. وہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، گویا ان کے چہرے تہبتے کوٹی ہوئی ڈھال کے مانند ہوں گے. چپٹے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی. تو بعض لوگوں نے ڈال دیا انٹرنیٹ پر چائنیز ہیں، یہ جاپانیاں ہیں، یہ
بعض لوگ ترکیوں کو دیکھو بھائی اللہ بھی چپٹے چھوٹی چھوٹی آنکھیں. ارے بھائی وہ غیب میں سے بھائی ہے ان لوگ اللہ پھر رہے کوٹ پیٹا اے سی میں کھا لے گھاوے شور میں کھا لیتے ہوئے اللہ پھریں گے کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے. ابھی نکلے سے نہیں آپ تو دل کے کوٹ پینٹ پھرا کے بھی پھرا دے رہے لوگوں کو. بلٹ ٹرین میں جا رہے ہیں چپٹے بلٹ ٹرین میں. ہاں جاپان کا پریزیڈنٹ یہاں پر آ گیا تھا گجرات کو جا کے کیا آپ ان کو بول دے رہے ہیں؟ غیب کی بات پہ چھڑنا نہیں کبھی بھی. یاجوج ماجوج انسانوں کے 2 قبیلوں کا لشکر ہے. یاجوج ماجوج کا فتنہ بساط کیسے ہوگا؟ یاجوج ماجوج خروج کریں گے تو تمام پانیوں کو پی جائیں گے. لوگ اپنے قلعوں میں پناہ حاصل کریں گے. پھر یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیرے پھینکیں گے. لوگ آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے فتنہ مچا دیے, زمین کا پانی پی لے رہے ہیں, اناج کھا جا رہے ہیں, ان کا فتنہ تو بڑا عجیب ہے. تو اللہ عز و جل ان کو حکم دیں گے. وہ کیا کریں گے؟ اپنی تیریں نکال کے آسمان پر ماریں گے. کہاں پر ماریں گے؟ پھر جب وہ تیر آسمان پر ماریں گے تو وہ تیر جب پلٹ کر آئے گا تو انہیں خون لگا ہوا دیکھ کر وہ کہیں گے ہم زمین والوں اور آسمان والوں پر غالب آ گئے. کیا بولیں گے؟ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیے, زمین والوں کو بھی ختم کر دیے. پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے اور وہ ہر گھاٹی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے. ان کے پہلے افراد بحیرہ تبرہ یہ گزریں گے تو ان کا سارا پانی پی جائیں گے. اور جب ان کے آخری افراد آئیں گے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی تھا بھی یا نہیں تھا؟ پہلے والے گزریں گے پانی پی لیں گے, یاجوج ماجوج کے پیچھے والے بولیں گے پانی نہیں تھا کیا یہاں؟ اتنا پانی پی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور پورے مسلمان محصور ایک جگہ ہو جائیں گے, نہیں لڑ سکتے ان سے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی ویلیو 100 دینار کی ہو جائیں گی, اتنے میں خریدنا تو کھانا, ایسے حالات ہو جائیں گے زبردست فتنہ. اس سلسلے میں ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں. پھر کہا یاجوج ماجوج کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیج دے گا. اللہ کیا بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا. وہ اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کپڑے پیدا ہو جائیں گے جس وجہ سے صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مر جاتا ہے. لشکر کے سامنے کی تیاری نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام مسلمان دعا کریں گے اللہ ان کے فتنے سے بچا لے. ان کی گردنوں میں کپڑا آ جائے گا جس سے وہ صبح تک مر جائیں گے جیسے کوئی آدمی مر جاتا ہے. اتنے میں ہوگا یہ زمین پر ایک بالش بھی جگہ باقی نہیں رہے گی, ان کی لاشوں کی بدبو آنے لگے گی. عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرے گا بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے, جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر انہیں لے جا کر پھینک دیں گے. اونٹوں کی بڑی گردن جیسے پرندے آئیں گے اٹھا کر پھینک دیں گے. زمین صاف ستھری ہو جائے گی, امن و امان قائم ہو جائے گا. اس کے بعد 7 سال کی خلافت کا دور شروع ہوگا. کس کا؟ امن و امان کا, سلامتی کا. زمین کے بڑے بڑے فتنے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا ہے, یاجوج ماجوج ان کے زمانے میں آنے والے ہیں. نیک آدمی عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن اب امتی کے حیثیت سے آنے والے ہیں. اور مہدی علیہ السلام نیک آدمی جو خلافت کریں گے 7 سال, وہ بھی زمین پر آنے والے ہیں. یہ تمام 4 بڑی نشانیاں قیامت کی ہے. ان کے بارے میں اکثر نوجوانوں کو انٹرنیٹ پہ گمراہ کیا جا رہا ہے. مشہور جو سیریز ان کے نام سے آئی وہ ارائیولز آئی, ایسی میوزک آتی ہے اس میں, ارائیولز نام سے. 3 کونی برموڈا ٹرائنگل, اس میں ایک آنکھ سعودی عرب کی پولیس کی پکچر, اس میں ایک آنکھ دیکھو دجال کا لشکر ہے, سعودی عرب کی پولیس دیکھو دجال کے ساتھیاں یہ. اب جہاں طرح آنکھ بتا رہے ہیں, مسجد میں آنکھ, مدرسے میں آنکھ, جو آنکھ جہاں اترے بھی ہے یہ دجال کا لشکر ہو گیا کہتے. اس طرح بہکے سیریز کو مت دیکھیے, بالخصوص ارائیول سیریز جو آتی اور جو بھی دجال کی ایک آنکھ بنا دیتا, پکچرائزیشن کرا دیتا, یاجوج ماجوج کو کچھ کہہ دیتا, اور شیعوں کے خاص البمز وغیرہ جو بھی نکلتے ہیں ان کے پیچھے ختن مت پڑیے.
قرآن اور سنت کی باتوں میں جو کچھ ان کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے وہی ہمارا ایمان ہے. کس آیت کے بیس پر؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ چاروں باتیں ہمارے لیے غیب ہے جو آنے والی ہیں. جو باتیں بیان کی گئی اس پر ایمان لانا. زیادہ عقل غیب کی باتوں پہ مت لگائیے, زیادہ ویڈیوز ان کے بارے میں نہ دیکھیں, نہ زیادہ آڈیو سنیے, اپنے ایمان کو رکھیے. یہ باتیں بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا تاکہ ان کے بارے میں قرآن اور سنت میں جو کہا گیا وہ عقیدہ ہمارا رہنا. دجال انسان ہے, ٹی وی انٹرنیٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر آئیں گے, نازل ہو کر آئیں گے. مہدی علیہ السلام نبی ہے یا عام انسان ہے؟ عرب سے آئیں گے یا جو سو دیگر یہاں ادھر حیدرآباد کے دکن کے علاقے سے آئیں گے؟ بس. اور دجال کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹے کو. اور یاجوج ماجوج دو بھائیوں کا نام ہے یا کس کا نام ہے؟ قرآن مجید میں کون سے سورے میں کہا گیا ان کو دفن کر دیا گیا ہے, چھپا دیا گیا ہے؟ سورۃ الکہف. یاجوج ماجوج زمین سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ کس کے حکم سے نکلیں گے؟ یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. ایک ہی دروازے تھے جانے کی اجازت دیجیے. آج آپ تمام سے گزارش ہے میری, جامعۃ الودود جو خواتین کا مدرسہ ہے اس کے لیے تعاون کرتے جانا. کتنے لوگ تعاون کریں ذرا ہاتھ اٹھائیے. 5 لاکھ روپے جمع کر سکتے اپن.